میرے قابل احترام ساتھیوں، ایک مثالی زندگی، اچھی زندگی گزارنے کی خواہش ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے، خواہ وہ متقی ہو، فاجر ہو، با اخلاق ہو، بد اخلاق ہو، زندگی کے کسی بھی شعبہ حیات سے اس کا تعلق ہو، وہ اس امر کی کوشش کرتا ہے کہ میری زندگی بہتر سے بہتر مجھے حاصل ہو جائے، اور وہ اپنی پوری زندگی کے شب و روز اسی مثالی زندگی کے اصول میں گزارتا ہے۔ ہر شخص نے اپنے ذہن میں اپنی سوچ کے اعتبار سے مثالی زندگی کا ایک نقشہ بنا رکھا ہے۔ اس مثالی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے ایک راستہ بھی اس نے خود تجویز کیا ہوا ہوتا ہے۔ میری آج کی گفتگو، اسلام نے ہمیں ایک اچھی مثالی بہترین اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے کیا اصول اور ضوابط مقرر کیے، میں یہ اصول اور ضوابط آپ کے سامنے بازبان قرآن اور بازبان رسالت آپ کے سامنے رکھوں گا، آیات اور احادیث کی صورت میں۔ کامیاب اور خوشگوار زندگی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا اصول جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا وہ ایمان اور عمل ہے۔ ایمان اور اس کے مطابق عمل۔ سورۃ النحل کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کا ترجمہ جو کوئی تم میں سے بہترین عمل کرتا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ہم اس کو بہترین زندگی عطا کریں گے اور اس کو بہت خوبصورت اجر بھی دیں گے، اس بنیاد پر کہ جو کچھ وہ دنیا میں اعمال صالحہ کرتا رہا۔ یعنی خوشگوار زندگی کی بنیاد ایمان اور عمل صالح۔ سورۃ العصر میں اسی حوالے سے بیان کیا گیا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے بہت خوبصورت انعام ہے، وحسن مآب، اور بہت بہترین ٹھکانہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے مقرر کیا گیا۔ بہترین ٹھکانہ اور بہترین انعام، اس کی بنیاد ایمان اور عمل صالح۔ ایمان اور عمل صالح کے لیے قرآن مجید نے جو بنیادی نقطہ ہمیں بتایا وہ سورۃ النور میں اس طرح بیان کیا گیا فَلْيَحْذِرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، اگر وہ ایسا کریں گے تو فتنے میں گرفتار ہو جائیں گے یا بہت بڑا عذاب ان کے اوپر آ جائے گا۔ تو خوشگوار زندگی کی ضد کیا ہے؟ کسی آزمائش میں گرفتار ہو جانا یا اللہ کی کسی پکڑ میں آ جانا، اللہ کی طرف سے بڑے عذاب میں گرفتار ہو جانا۔ اور اس کا سبب کیا بتایا قرآن مجید نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی مخالفت۔ ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ایمان نہ لائیں۔ کوئی عمل اس وقت تک مقبول نہیں ہوگا جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو۔ یہ پہلا اصول تھا، ایمان اور عمل۔ دوسرا اصول شکر کے حوالے سے سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب تمہارے رب نے تمہیں بتا دیا یہ لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں اپنی نعمتیں تم پر اور
اور زیادہ تمہیں اپنی نعمتیں عطا کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر میری نعمتوں کا انکار کیا تو پھر یہ جان لو میری پکڑ بہت شدید ہے۔ یہ شکر، اس کے 3 طریقے ہیں، ایک زبان سے شکر ادا کرنا، اور ایک دل سے شکر ادا کرنا، اور ایک اپنے عمل سے شکر ادا کرنا۔ ایمان کی دولت ملی، زبان سے اس کا شکر ادا کیجئے، الحمدللہ۔ کوئی بھی نعمت ملتی ہے سب سے پہلے زبان سے اس کا شکر ادا کیجئے، اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ۔ پھر دل سے، دل کی گہرائیوں سے اس بات کا اعتراف کیجئے، اور جو نعمت ملی اس پر عمل کے ذریعے پروو کیجئے۔ کیا مثال کے طور پر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم جمعے کی نماز میں خطیب کے آنے سے پہلے پہنچ گئے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے، الحمدللہ الحمدللہ۔ انشاءاللہ العزیز آگے آنے والے جمعوں میں یہ توفیق خود بخود آپ کو اللہ کی طرف سے ملے گی۔ تو نعمت کے ملنے پر عملی طور پر شکر اس طرح کیا جاتا ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء میں آیت نمبر 147، مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم، اگر تم شکر ادا کرتے رہے، وآمنتم، اور ایمان لائے، وکان اللہ شاکرا حلیما، اللہ تعالیٰ تو شکر کرنے والوں کی بڑی قدر کرتا ہے، بہت جاننے والا ہے کہ کون شکر کس انداز میں اور کیسے کر رہا ہے۔ اور شکر کرنے کے حوالے سے سیرت طیبہ سے بہترین مثال سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جب پوچھتی ہیں رسول اللہ سے کہ اللہ کے رسول، آپ اپنی ذات کو اتنی مشقت میں کیوں ڈالتے ہیں جبکہ آپ کی تو اگلی پچھلی ساری خطائیں اللہ نے معاف کر دی ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم ترین مرتبے کے باوجود کیا فرماتے ہیں؟ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں وہ کلمات موجود ہیں، افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا مجھے اللہ کا ایک شکر کرنے والا بندہ نہیں بننا چاہیے؟ تو شکر جو ہے وہ بندہ مومن کی سب سے بڑی پہچان ہے، اور خوشگوار زندگی حاصل کرنے کے لیے دوسرا اصول۔ تیسرا اصول صبر۔ ایمان اور آزمائش لازم اور ملزوم ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا گمان کیا ہے لوگوں نے کہ اتنا ہی آسان ہے یہ کہنا کہ ہم ایمان لائے اور پھر ان کو پرکھا نہیں جائے گا، ان کو چیک نہیں کیا جائے گا کہ وہ اپنی اس دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ تو آزمائش تو آنی ہی آنی، کہیں دین کی آزمائش، کہیں مال کی آزمائش، کہیں علم کی آزمائش، کہیں ذمہ داری کی آزمائش۔ تو ان تمام مواقف پر جب بندہ مومن پر کوئی آزمائش آئے تو بندہ مومن کا شیوا اور بندہ مومن کی جو کامیابی کا راز ہوتا ہے وہ صبر میں ہوتا ہے۔ صبر کا مطلب ہے ثابت قدمی، اللہ کی طرف سے اس آزمائش پر شور و غل نہ کرنا، نہ شکرا پن نہ کرنا، شور نہ مچانا، شکوہ نہ کرنا۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث بہترین منظر کشی کرتی ہے، فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ کتنا خوبصورت ہے، ان امرہ کلہ خیر، اس کے ہر کام میں، ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے۔ کوئی مصیبت آتی، کوئی خوشی آتی ہے تو اس پر شکر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے خیر کا پہلو ہے، اگر اس پر کوئی آزمائش آتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے تو یہ اس کا صبر کرنا اس کے لیے خیر کا باعث بن جاتا ہے۔ ایک حدیث میں متفق علیہ حدیث ہے جس میں فرمایا کہ جب کسی مسلمان کو کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی پریشانی آتی ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک معمولی سی تکلیف کانٹا چبھنے والی، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کی غلطیاں معاف کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں یہ ہے کہ جس طرح خزاں میں درختوں کے پتے نہیں جھڑتے، اس طرح بندہ مومن کے صبر کرنے پر اس کے گناہ اس کی ذات سے جھڑتے ہیں، اس کے معاف کیے جاتے ہیں اس کے گناہ۔ تو یہ تیسرا پہلو تھا کامیاب زندگی کا، صبر۔ چوتھا پہلو توبہ اور استغفار۔ صبر نہیں کر سکے، شکر نہیں کر سکے، بندہ مومن بشری تقاضوں کے ساتھ ہے، گناہ کر بیٹھا، پھر نادم ہوا تو اب اس کو توبہ اور استغفار کا اصول اختیار کرنے کے لیے کہا گیا، اور یہ بتا دیا گیا کہ جتنی بھی مصائب ہیں اس کا سبب صرف اور صرف تم خود ہو۔ قرآن مجید میں سورۃ الشورى میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو کچھ بھی تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہی ہے۔
اور اس کا علاج سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بہت بخشنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے۔ اگر اس سے استغفار کرو گے تو آسمان سے موسلا دھار بارشیں نازل ہوں گی، اور وہ تمہیں مال بھی دے گا، اولاد بھی ملے گی، اور دنیاوی طور پر خوشحال بھی ہو جاؤ گے۔ تو استغفار، کتنے مسائل کا حل، بے اولادی کا حل استغفار میں پوشیدہ ہے۔ معاشی طور پر مقروض بندہ استغفار کرے، اس کے قرض کی ادائیگی کے اسباب اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ زندگی، دنیاوی زندگی میں خوشحالی چاہتا ہے تو وہ بھی استغفار کی مدد سے ہو جاتا ہے۔ اور توبہ اور استغفار کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ آسمان تک گناہ کسی نے کیے ہوں، شرک ہو، زنا ہو، قتل ہو، چوری ہو، ایک انسان کا قتل ہو، لیکن اگر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو یہ توبہ اس کے سارے گناہوں کو نہ صرف مٹا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، بلکہ وہ تمام کے تمام گناہ نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں۔ لیکن سچے دل کے ساتھ توبہ اگر کی جائے تو خوشگوار زندگی کا چوتھا اصول توبہ اور استغفار۔ توبہ کیجئے اور استغفار، اور یہ بات واضح رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس امر کا ذکر کیا گیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان میں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے اللہ کا اجتماعی عذاب جو ہے کسی قوم پر نہیں آئے گا۔ تو استغفار جو ہے اتنی اہم چیز ہے، اور ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک وہ استغفار کرتے رہے۔ تو استغفار ہماری زندگی کا لازمہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری غلطیاں ہر لمحہ ہم سے سرزد ہوتی ہیں، کوئی بھی شخص معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ پانچواں اصول تقوی۔ تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اللہ کے خوف کو دل میں رکھتے ہوئے گناہ سے بچنا شروع کر دے، برائیوں سے بچے، اجتناب کرے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے، اپنی دنیاوی زندگی میں، گھر بار کی زندگی میں، مکمل زندگی میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو لوگ تقوی کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے انعام اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا، سورہ طلاق آیت نمبر 3، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے بے پناہ راستے کھول دیتا ہے، اور اس کو ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ لیکن شرط کیا ہے کہ اللہ کا خوف دل میں لا کر برائیوں سے، گناہ سے، غلط راستوں کو اختیار کرنے سے بچا جائے۔ اور سورہ طلاق کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اس کی تمام مشکلات کا حل اس میں موجود ہے تقوی میں، خواہ اس کی وہ مشکلات ازدواجی زندگی سے متعلق ہو، اولاد کی نافرمانی ہو، کاروبار کی ناکامی ہو، قرضے کا مسئلہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، تقوی اپنے ذہن میں رکھیے، اور یہ تقوی تمام تر عبادات کا اصل ہدف بھی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہمیں اس تقوی کے پس منظر کو مزید سمجھنے میں آسانی ملتی ہے۔ فرمایا انکم لتعملون اعمالا، کہ تم لوگ ایسے اعمال کر رہے ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تابعین کی طرف سے آتا ہے، کہا کہ تم لوگ تو ایسے کام کرتے ہو، ادق فی اعینکم، تمہاری نگاہوں میں وہ برائیاں، وہ خامیاں بہت حقیر، بہت ہلکی ہوتی ہیں، تم ان کو کچھ سمجھتے نہیں ہو۔ ان کننا، جبکہ ہم، لنعدها علی عہد النبی الموبقات، ہم ان چھوٹی چھوٹی برائیوں کو بھی ہلاک کر دینے والے گناہوں میں شمار کرتے تھے۔ آج ہماری تباہی اور بربادی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے گناہوں کو بہت چھوٹا سمجھ لیا، بہت معمولی سمجھ لیا، اور ان سے کنارہ کشی نہیں کرتے، بچتے نہیں ہیں۔ چھٹا اصول کامیاب زندگی کا نماز۔ بندہ مومن سجدے میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر میں کیا کہوں کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے بندہ مومن، جب مشکل وقت آئے، مشکل گھڑی تجھ پر آئے تو پھر استعانت طلب کر اللہ تعالیٰ سے نماز کے ذریعے۔ تو نماز کے ذریعے ہماری مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اس امر پر شاہد ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی۔
ایک حدیث میں مسند احمد میں اور ترمذی میں حدیث ہے جس میں کہا گیا کہ تم لوگوں پر نماز میں سب سے اہم ترین نماز کے بارے میں بتایا گیا، نفلی نماز کے اعتبار سے، علیکم بقیام اللیل، تمہیں چاہیے کہ رات کا قیام کیا کرو، یہ صالحین کی سنت ہے جو تم سے پہلے گزر چکے۔ رات کا قیام تمہیں اللہ سے نزدیک کرتا ہے، اللہ سے جوڑتا ہے، تمہارے گناہوں کو ختم کرتا ہے، تمہیں برائیوں کی طرف جانے سے روکتا ہے اور تمہاری جسمانی بیماریاں بھی ختم کرتا ہے۔ رات کا قیام نہ صرف روحانی بیماریوں کا علاج ہے بلکہ جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ یہ نماز کے حوالے سے۔ ساتواں حل جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا وہ ہے دعا، جو کہ بندہ مومن کی زندگی کا لازمی جزو ہے۔ جامع ترمذی میں اور مسند احمد میں اور سنن ابی داؤد میں یہ حدیث ملتی ہے، اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں، بہت دینے والے ہیں، شرماتے ہیں، شرم کھاتے ہیں اس امر سے کہ کوئی بندہ ان کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور پھر وہ اس بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دیں۔ جامع ترمذی میں ایک باب باقاعدہ امام ترمذی نے یہ باندھا کہ اللہ تعالیٰ اس امر سے ناراض ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ان سے دعا نہ مانگے۔ اللہ مانگنے سے ناراض نہیں ہوتا، نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ سے دعائیں مانگیے، اور دعا مسلمان کی کوئی بھی عبادت دیکھ لیجئے، صبح و شام کے اذکار دیکھ لیجئے، دعا کے بغیر مسلمان کی زندگی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ اللہ کی طرف سے دعا کے حوالے سے بطور خاص جو اسپیشل پیکیجز ہمیں عطا کیے گئے، جیسا کہ روزانہ ہر رات آخری پہر میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ہے گناہ بخشوانے والا، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کے مسائل حل کروں۔ تو اللہ تعالیٰ تو انتظار میں ہے کہ ہم اس کے سامنے اپنی جھولیاں پھیلائیں، اس سے مانگیں۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رات کی عشاء کی نماز سے لے کر فجر تک ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس گھڑی میں بندہ مومن جو کچھ مانگتا ہے وہ اسے عطا کیا جاتا ہے۔ کچھ محدثین کہتے ہیں یہ آخری پہر میں جب اللہ آسمان دنیا میں نازل ہوتے ہیں، یہ وہی گھڑی ہے۔ اور صحیح مسلم میں اتنا اضافہ ہے یہاں تک کہ سورج نکل نہ آئے بندہ مومن مانگتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی مانگیں قبول کرتا رہتا ہے۔ آٹھواں جو حل ہے وہ ہے ذکر الہی، اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے، اللہ کا ذکر منافقت سے بچاتا ہے۔ منافقت سے، ریاکاری سے، شرک سے، گناہوں سے بچنے کے لیے ایک نسخہ کیمیا جو ہمارے اسلاف نے ہمیں بیان کیا وہ یہ ہے، سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات کثرت کے ساتھ پڑھیے، یقین کیجئے منافقت سے نجات، منافقت کی جتنی علامات ہیں وہ سب ختم ہوں گی، ریاکاری جیسا جرم، چھوٹا شرک بھی ختم ہوگا، بے شمار برائیاں آپ کی ذات سے ختم ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ اہل ایمان کے دلوں کو زندگی بخشتا ہے، تقویت بخشتا ہے۔ جو شخص اللہ کے ذکر سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر اس کی دنیاوی زندگی اتنی تنگ کر دیتے ہیں کہ وہ موت مانگتا ہے۔ اور قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ جس کسی نے میرے ذکر سے اعراض کیا، کنارہ کشی اختیار کی، میں اس کی دنیاوی معاشی زندگی اس پر اتنی تنگ کر دوں گا کہ اسے کوئی راستہ نہیں ملے گا اپنے مسائل کے حل کے لیے۔ تو دنیاوی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے اللہ کا ذکر بھی ایک اہم ترین حل ہے۔ 10واں حل توکل، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ۔ ہمیں ہر لمحہ ڈر رہتا ہے، شیطان معاشرے میں جا بجا عامل، کہیں تعویذ ہیں تو کہیں نظر بد ہے تو کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے۔ سب سے پہلا کام تو میرے بھائیو جب مولوی صاحب کے پاس جانے سے پہلے ایک کام کر لیجئے کہ اللہ پر توکل کیجئے۔ کیا توکل ہے اللہ تعالیٰ پر؟ اس امر کو اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ کوئی دنیا میں پوری کائنات بھی مل جائے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، یہ عقیدے کی بات ہے۔ اور دوسری بات، صبح و شام کے اذکار اختیار کیجئے اور جو مسنون ذرائع بتائے گئے ہیں ان کو اختیار کیجئے۔ ہم ہمیشہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ جنات اور شیاطین اور یہ عامل جو خوشگوار زندگی جس کے ہم حقدار ہیں
جو ہمیں لینی چاہیے، جس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے، اس کے لیے ایک اور اصول بڑا قیمتی اصول ہے۔ در حقیقت اگر میں کہوں یہ اصول بنیاد ہے تمام اصولوں کے لیے، تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ بندہ مومن کو چاہیے کہ اپنے فارغ اوقات کو ان امور میں صرف کرے جس میں اس کا فائدہ ہے۔ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ایسی عطا کی ہیں جن میں سے اکثر لوگ جو ہیں اس سے تغافل برتتے ہیں، غفلت اختیار کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ فراغت، ہماری فراغت فیس بک، ہماری فراغت واٹس ایپ، ہماری فراغت چینلز، ہماری فراغت کرکٹ، ہماری فراغت لا یعنی اور فضول کاموں میں صرف ہوتی ہے۔ یقین کیجئے بندہ مومن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس سے پوچھا جائے گا، اس سے ایک ایک لمحے کا وہ جواب دہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم زندگی گزار کر جائیں گے اور ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے، سنن دارمی کی حدیث ہے، جامع ترمذی میں بھی موجود ہے، فرمایا تھا کہ رسول نے کہ بندے کے قدم اس وقت تک وہاں سے نہیں ہٹیں گے اللہ کے سامنے سے یہاں تک کہ وہ 4 باتوں کا جواب نہ دے دے۔ ایک ایک لمحے کا حساب کتاب دینے کے لیے تیاری، 4 باتوں کا اسے جواب دینا ہے۔ کیا؟ ان عمرہ فیما اپنا عمر کہاں گزاری، جتنا علم حاصل کیا تھا اس پر عمل کیا یا نہیں، دولت کہاں سے حاصل کی تھی اور کہاں خرچ کی، اور جسم کو کہاں کھپایا، کہاں اس جسم کو سیدھا کیا، ختم کیا۔ طاقت تھی، سب کچھ موجود تھا، آج لاٹھی لے کر چل رہے ہیں، کہاں ختم کیا۔ تو بندہ مومن کو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کا حساب دینا ہوگا، اور یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ حساب کتاب اتنا سخت ہوگا، اتنا شدید ہوگا۔ سیدہ عائشہ کی حدیث، اس دن یہ ہوگا کہ تمام لوگ برہنہ ہوں گے اور حساب کتاب کی خوف اور دہشت یہ ہوگی کہ کوئی دوسرے کے سطر کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے گا، ایک ایک لمحے کا حساب کتاب دینے والا۔ اور قرآن مجید میں ایسا ہے، پڑھیے آخری 3 پارے 28، 29 اور 30، قیامت کی منظر کشیاں پڑھیے، آپ کو پتہ چلے قیامت کتنا خوفناک مناظر ہیں۔ ہم وہ تمام معاملات جو زندگی میں جن کو ہم بنیاد بنائے ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، سب، یہاں تک کہ بہن، بھائی، ماں، باپ، بیوی، بچے، جن کے لیے ہم جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھتے، ہم نے سچ کو ترک کر دیا، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، ایک دوسرے کی حق تلفی، یہ سب کے سب رشتے جن کے لیے ہم آج بھاگتے دوڑتے کر رہے ہیں، سب کے سب الگ ہو جائیں گے اور وہاں ہم اکیلے کھڑے ہوں گے اپنا حساب کتاب دینے کے لیے۔ اور آخری حل جو ہمیں بتایا گیا مسند احمد میں، امام حیثمی مجموع الزوائد میں بیان کرتے ہیں، ابو یعلا اپنی مسند میں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بڑا خوبصورت ہے، فرمایا کہ من اراد ان مستجاب دعوت، جو تم میں سے چاہتا ہے کہ اس کی دعا سنی جائے، اس کی دعا قبول ہو، اور وہ چاہتا ہے کہ میری مشکلات حل ہو جائیں، تو اسے چاہیے نسخہ کیمیا کیا بتایا، فَلْيُفَرِّجْ عَنْ مُعْسِرٍ، اسے چاہیے اپنے ارد گرد نظر دوڑائے، کوئی مشکل میں مسلمان گرفتار ہے، اس کی مشکلات میں اس کی مدد کرے، وہ اس مشکلات میں اس کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی جتنی بھی مشکلات ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میں صرف تحدیث نعمت کے طور پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرا سب سے چھوٹا بیٹا شدید بیمار تھا، مستقل ہاسپٹلز، آئی سی یو، مستقل یہ کہتے تھی، میں نے صرف اور صرف کچھ بیماروں میں ان کی کچھ دوائیاں دینا شروع کی تھی، بس جو دوائیاں افورڈ نہیں کر پا رہے تھے۔ آپ یقین کیجئے بلیو می، شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ جس دن میں نے شروع کیا تقریباً 2 مہینے، یہاں بہت سے ساتھی اس بات کے گواہ ہیں کہ میری راتیں ہاسپٹل میں گزرتی تھی، 2 مہینے میں نے ان کی دوائیاں دی ہیں، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے میرا بچہ صحت مند۔ تو مسلمانوں کی مشکلات جو آپ کے ارد گرد رشتہ دار بہن بھائی ہیں، ان کی مشکلات حل کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو حل کرے گا۔